اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور بات کریں گے لانگ مارچ کے حوالے سے. لانگ مارچ جو لاہور سے شروع ہوا جمعہ کو، اور جو اس کا پلان تھا، اسکیڈول تھا، اس اسکیڈول سے بہت لیٹ ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عوام کا ہر شہر، قصبے، گاؤں سے نکلنا اور یہی سست روی ہے لانگ مارچ کی، اور جگہ جگہ پہ اس کو رکنا پڑتا ہے اور خطاب ہوتے ہیں. اور اس میں ایک المناک حادثہ بھی ہوا. ایک اینکر صدف نعیم، ان کی شہادت ہوئی جو اپنا بیلنس قائم نہ کر سکیں اور کنٹینر پہ چڑھنے کے لیے جب وہ کوشش کر رہی تھیں، ان کا ہاتھ سلپ ہوا اور گر گئیں اور ان کی شہادت ہو گئی. انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا. اور آگے جو ٹائم 4 نومبر کا ہے اسلام آباد پہنچنے کا، اس سپیڈ سے، اس رفتار سے ایسے نہیں لگتا کہ 4 نومبر کو یہ پہنچ پائیں گے. ہرگز نہیں پہنچیں گے. ہاں، کوئی اور آپشن ہو، جیسے کہ عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ان کا پلان ان کے ذہن میں ہے، کسی کو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا، تو شاید کوئی اور ایسا پلان ہو کہ 4 نومبر کو یہاں پہ پہنچ جائیں. لیکن اگر 4 نومبر کو بھی آتے ہیں تو ایک ویدر فورکاسٹ جو آ رہی ہے ان دنوں میں، ہفتہ اتوار منگل کو یہاں بارش کا امکان ہے، موسم مزید سرد ہو جائے گا. تو یہ ان لانگ مارچ کے جو شرکا ہوں گے، جو ممبرز ہوں گے، ان کے لیے ایک مشکل ہو جائے گا ٹھہرنا، اس موسم کو فیس کرنا. لیکن حقیقی آزادی کی جو لڑائی لڑتے ہیں ان کو شاید ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہوگا، اور وہ اپنا جذبہ قائم رکھیں گے، وہ اپنی شرکت قائم رکھیں گے. ایک اور دوسری جو چیز اس میں لانگ مارچ میں نظر آ رہی ہے کہ لوگ تو بہت آ رہے ہیں اس لانگ مارچ میں. ہر جگہ پہ جہاں پہنچتا ہے وہاں لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں. ایک سمندر ہوتا ہے جو اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی عمران خان کی جو پلاننگ ہے کہ وہ لوگ خطاب سنیں اور واپس اپنے گھروں کو جائیں اور پھر یہ اگلی منزل کو جائیں. تو اس طرح سے ایک انہوں نے عوام کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بنایا ہے کہ عوام تک ان کی آواز پہنچے، عوام کا شعور اور بیدار ہو، اور وہ پورے پنجاب سے گھومتے ہوئے جب پنڈی کے قریب پہنچیں تو وہ عوام کا وہ سمندر دوبارہ سے ان کو آگے جوائن کرے. اور یقیناً ایسے ہی ہونا ہے. اسی طرح لانگ مارچ کے حوالے سے کراچی سے قافلہ جو ہے وہ کل سے روانہ ہو چکا ہے، اور خیبر پختونخوا سے بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئٹہ سے بھی نکل چکا ہے. تو جب مختلف ان جگہوں سے سارے قافلے پنڈی کے گرد و نواح میں آ کے اکٹھے ہوں گے تو یقیناً عوام کا ایک ڈھانٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا. اور پھر اس وقت یہاں کی حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی. 144 لگ چکا، کنٹینرز کے انبار لگے ہوئے ہیں، فورسز کو بہت زیادہ اکٹھا کیا ہوا ہے، میڈیا پہ کروڑوں روپے بہائے جا رہے ہیں جیسے حرام کی کمائی ہو. وہ کمائی جو سیلاب زدگان پہ لگنی چاہیے تھی، غریب عوام پہ لگنی چاہیے تھی، اس اقتدار کے بھوکھوں نے اپنے اقتدار بچانے کے لیے یہ سارا پیسہ وہاں پہ بہا رہے ہیں. کروڑوں اربوں روپے اس سیکیورٹی اور اسلام آباد کو بچانے کے چکر میں دیے گئے ہیں سیکیورٹی اداروں کو، اور باقی وہ ادارے جو اس لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اشتہاروں پہ لگ رہے ہیں. اب عمران خان کی پلاننگ ابھی تک کسی پہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے حقیقی آزادی مارچ میں یا نہیں ہو پائیں گے؟ یقیناً دونوں طرف سے زور ہے. حکومت اپنا زور لگا رہی ہے، انہوں نے بھی اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ الیکشنز میں اس وقت جاتے ہیں تو بری ہار ان کا مقدر ہے، اور وہ بری ہار ہر آنے والے دن میں بڑھ ہی رہی ہے.
शहबाज शरीफ के जो मीडिया के स्पोक्स मैन पर्सन थे जवाद अहमद, उन्होंने ख़ास तौर पे अपने डिज़ाइन में एक चीज़ लिखी है कि हर रोज़ 17,000 नौजवान 18 साल की उम्र तक पहुंच रहे हैं और वो सारे के सारे इमरान खान के साथ हैं, इमरान के बयानी के साथ हैं, पीटीआई के बयानिए के साथ हैं। तो इस सूरत में इनका क्या होगा, जिनकी कई मिसालें अभी हालिया ज़िमनी इलेक्शंस इंतखाबात में भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी है। हर वो अमल करना है जो इस अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा। और इसी जंग में अरशद शरीफ की शहादत हुई, उसकी इंक्वायरी कमीशन, जुडिशियल कमीशन का अनाउंस किया था प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उससे भी वो पीछे हट गए। अब नामजद किया उन्होंने एक रिटायर्ड जज को, और दूसरे वही मेंबर्स हैं जो चंद दिन पहले अनाउंस किए थे, और वो इस वक्त किनिया में मौजूद है और वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे हैं। कमीशन इंक्वायरियाँ इससे पहले भी बहुत होते रहे हैं, और ये भी लगता है कि इन्हीं की स्वाबदीद पे है सारा कुछ, तो ये ऐसे ही होगा जैसे पहले होते रहे हैं। इसका कोई खातिर खा नतीजा आपके सामने नहीं आएगा। और फिर उस मासूम राना सनाउल्लाह से मैं पूछना चाहता हूँ, किस मासूमाना तरीके से इस कत्ल का रुख इमरान खान की तरफ और ARY के मालिक सलमान इकबाल की तरफ मोड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इमरान खान अपनी हर तकरीर में चीख चीख कर ये पुकारता रहा, ये कहता रहा अरशद शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, उसको ये मार देंगे, उस पर जुल्म करेंगे। और न सिर्फ उस पर बल्कि कई और सहाफ़ी भी हैं जिनका आप लोगों ने सारा देख लिया है कि उनके साथ इन्होंने क्या किया है, इन इदारों ने क्या किया है, उनको नंगा किया है, उनको करंट लगाए हैं, उन पर जुल्म और सितम किया है उस सच की आवाज़ को दबाने के लिए। और ये सच की आवाज़ें कब तक दबाते रहेंगे, कब तक? लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि ये सच की आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। अब ये कौम झूम के उठ चुकी है। ये नारे मैंने अपनी इन कानों से सुने हैं, इन आंखों से देखा है। अरशद शरीफ के जनाजे पे जो नारे लग रहे थे, हम छीन के लेंगे आज़ादी, अरशद शरीफ का खून रायगां नहीं जाएगा, तो ये यकीनन अरशद शरीफ की उस ख्वाहिश को पूरा करेंगे। और हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए कुछ भी इस अवाम को करना पड़ा तो वो ज़रूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ये जो पाकिस्तान को दिवालिया करने के चक्कर में एक इम्पोर्टेड एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ये कब तक उनका साथ देंगे इस पाकिस्तान को तबाह करने के लिए? और अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो देख लें, वो XY से बात आगे चली गई है, अब तो बाई नेम हो रही हैं बातें। इमरान खान भी खुद के सामने आ गया है और उससे सवाल कर दिए हैं कि इन लोगों पे कौन जुल्म कर रहा है, कैसे जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को कौन दबो रहा है, इस एजेंडे पे कौन काम कर रहा है। और हाँ, ऐसे ही है कि 75 सालों से यही कुछ इस पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ होता रहा है और पाकिस्तान तरक्की ना कर सका, आगे जाने के बजाय हमेशा पीछे ही जाता रहा। हर तरह के रिसोर्सेज होने के बावजूद, हर तरह का टैलेंट होने के बावजूद, इन गरीब 22 करोड़ आवाम की मेहनत के बावजूद आखिर आज पाकिस्तान पीछे क्यों जा रहा है? आज दिवालियापन के बिल्कुल दहाने पे क्यों है? आपकी जो रिजर्व्स हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपके लोग मज़ीद बेरोज़गार हो रहे हैं, आपके जो सैलाब ज़दगान हैं हज़ारों के हिसाब से मलेरिया और डेंगू के शिकार हो रहे हैं, उनमें ज़्यादातर बच्चे हैं। क्या उनका पुरसाने हाल देखने वाला भी कोई है? कोई जिम्मेदार है उनका भी? कौन देख रहा है उनके क्या हालात हो गए हैं? बिलावल साहब को तो बैरूनी दौरों से ही फुर्सत नहीं है, और जरदारी साहब उसी तरह की सियासत कर रहे हैं, जबकि उनकी टांगें जो हैं वो कब्रों में है, कब्र में है। उनको फिर भी होश नहीं आ रहा, और वो अपनी सिंध की हुकूमत बचाने के चक्कर में है कि जब तक ये लगी है इसको लगा के रखो, शायद दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
لیکن ایسا نہیں چلے گا. آخر آپ نے عوام کی آواز کو سننا ہوگا, عوام کی اس خواہش کو دیکھنا ہوگا. یہی ڈیموکریسی ہے, اور آپ ڈیموکریسی کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ کے جو آقا ہیں جن کے ایجنڈے پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی بڑے ڈیموکریٹس ہیں, لیکن ڈیموکریٹس ہیں وہ اپنے ملکوں کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے مفاد کے لیے. یہاں پاکستان کے لیے وہ نہیں ہے. پاکستان میں ہر وہ اس کام کا وہ ساتھ دے رہے ہیں جو اس پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ان کی وہ مدد کرتے ہیں. عمران خان نے سچ کہا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ پرائم منسٹر نہیں تھے, کنٹرولڈ پرائم منسٹر تھے. اور جس دن انہوں نے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے اس دن سے حالات جو ہے وہ مزید بگڑے, مزید خراب ہوئے, اور پراپرلی اس رجیم چینج آپریشن پہ عمل درآمد ہوا. کیا فائدہ ہوا آپ کو عمل درآمد اس رجیم چینج پہ عمل درآمد کروانے کا, سوائے ان چوروں لٹیروں کو جن کے راتوں رات قانون بنے اور ان کی آزادیاں ہوئی عدالتوں سے, عدالتوں کے منہ بند کیے گئے, اور آپ کے جو پراسیکیوٹرز ہیں, جو انویسٹیگیشن آفسرز ہیں, ان کے منہ بند کیے گئے عدالتوں میں جا کے کہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ 8-10 سالوں سے انویسٹیگیشنز کیا ہوتی رہی ہیں؟ کیوں اس قوم کا ٹائم ضائع کیا گیا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ تو سارے چور لٹیرے آج بیٹھے ہیں آپ کے ایوانوں میں ہیوی پروٹوکولز کے ساتھ. اس خزانے سے پیسہ کھینچا جا رہا ہے جس میں پیسہ ہی نہیں ہے. ایل سیز کیوں نہیں کھل رہی؟ انڈسٹریل ایل سیز کیوں نہیں کھل رہی؟ کیوں روکا گیا ہے؟ صرف ڈالر کی ریٹ کنٹرول کرنے کے لیے؟ کیا رجیم چینج کر کے وہ مہنگائی کے جو مارچ مختلف علاقوں سے آئے تھے وہ مہنگائی آپ نے روک لی ہے؟ وہ یقیناً اس وقت 3-4 گنا بڑھ چکی ہے. عوام کا جینا حرام ہو چکا ہے. کیا آپ نے ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کو کنٹرول کر لی ہے؟ کیا آپ نے ڈالر کو کنٹرول کر لیا ہے؟ کیا آپ نے باقی جو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کر لی ہے؟ کون ہے اس کو دیکھنے والا؟ کوئی نہیں ہے اس کو دیکھنے والا. یہی آپ کی خواہش تھی, آپ نے ڈی اسٹیبلائز کرنا تھا اپنے ان آقاؤں کے خواہش پہ, ان کے ایجنڈے پہ آپ نے کام کرنا تھا, اور وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ چند ہزار لوگ ہیں جو اس ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. 22 کروڑ عوام کا ان کو بالکل خیال نہیں ہے. ان کا جینا آپ نے حرام کر دیا ہوا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے میں, اس حقیقی آزادی مارچ کو کامیاب کرنے میں کیا مسئلہ ہے کسی کو؟ کسی محب وطن پاکستانی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں, لیکن وہ چند ہزار جو لوگ ہیں ان کو مسئلہ ہے. ان کی حکمرانیاں چلی جائیں گی, ان کی عیاشیاں چلی جائیں گی, ان کے جو 5 انگلیاں گھی میں اور سر ان کا کڑھائی میں ہے وہ ختم ہو جائے گا, ان کے موج میلے ختم ہو جائیں گے, ان کی خاندانی حکمرانیاں ختم ہو جائیں گی. اور اس وجہ سے اپنے سروائیول کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں, اور اس سروائیول کی جنگ میں آپ کوئی نہ کوئی غلیظ گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں, اور وہ آپ ضرور کریں گے. لیکن عوام 6 مہینوں سے 7 مہینوں سے سڑکوں پہ ہے, اس کا کوئی احساس نہیں ہے کسی کو. عوام کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں آپ لوگ, اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ اب یہ موج میلے جو لگے ہوئے ہیں پاکستان میں, لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے وہ ختم ہونے کو ہے. وہ وقت اب دور نہیں ہے, بہت کم ٹائم رہ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.